اللہ والوں کی ہر ادائی بڑی عظیم ہوتی ہے. اس تاجر کا، اس ظالم کا، جابر کا دل پگھل گیا، واپس آ گیا. ساری رات وہ سویا نہیں، ساری رات جا کے گزاری. صبح گیا، کہتا ہے کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا ہے. آپ نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کیسے تمہیں دوں؟ اس نے کہا میں پیسے بھی نہیں مانگتا، جو میں نے تیرے ساتھ 4 سال میں زیادتی ظلم کیا ہے، اس ذات کی قسم چھپ چھپ کے جس کی عبادت کرتی ہو مجھے معاف فرما دے. آپ نے فرمایا جا تجھے معاف بھی کیا اور اللہ تمہیں ہدایت دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سیدھے راستے پہ لگا دیا. تو آپ چلی گئی سیدھا کوفہ میں، تو وہاں بڑی جلدی قرآن مقدس کی حافظہ بن گئی، حدیث کا علم حاصل کیا، اور اتنی عالمہ فاضلہ بن گئی کہ امیر المومنین فی الحدیث حضرت سفیان ثوری آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے. اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم اثر ہیں یہ، ابراہیم ادم جیسی ہستیاں اور خواجہ حسن البصری جیسی ہستیاں آپ کی بارگاہ میں آتی. تو بڑا ایک کمال کی تصوف کام عشق الہی کے اوپر بنیاد رکھی. کبھی بھی آپ کو کسی نے مسکراتا نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں بہہ رہی ہوتی ہیں. لیکن اللہ کی ذات کے اوپر توکل بڑا ہے. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ 5 درویش آگے کھانے کا وقت ہے، تو لوگ بڑا آپ کی ہدیہ وغیرہ بھیجتے تھے. آپ خود کبھی کسی کی نکرانی تھی، اب آپ کو اللہ نے نکرانی دے دی. اپنی نکرانی سے پوچھا کو کھانے کو عرض کیا ایک ہی روٹی ہے. میں 5 درویش ہیں تو ایک روٹی کیا کرے گی. میں خاموش ہو گئی. تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک کوئی مانگنے کے لیے آیا. میں جو روٹی پڑی ہے اس کو دے دو. گھر میں مہمان بیٹھے ہیں 5، جو ایک روٹی ہے وہ بھی دے دی. اس کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا کون؟ میں رابعہ بستی کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں. خادمہ کو بھیجا، فرمایا دیکھو کتنی روٹی؟ اس نے کہا 2. فرمایا واپس بھیج دو. اسے کہا تو یہ ہمارا کھانا نہیں ہے، کسی اور کا ہے. اس کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا کون؟ میں حضرت رابعہ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں. خادمہ سے پوچھا کتنی روٹیاں؟ کیا 5. فرمایا یہ بھی ہمارا نہیں ہے، یہ غلطی سے آئے گا، کسی اور کا ہے، بھیج دو اس کو بھی. اس کے بعد پھر ایک آیا بندہ، اس نے دستک دی. پوچھا کون؟ فرمایا میں کھانا لے کر آیا. خادمہ سے گنو روٹیاں کتنی ہیں؟ فرمایا 10 روٹیاں. فرمایا رکھ لو، یہ ہمارا ہے، یہ کھانا ہمارا ہے. اب وہ درویشوں نے کھانا کھانے کے بعد عرض کیا کہ آپ نے پہلے 2 بندوں کو واپس بھیج دیا ہے، تیسرے کو کہا یہ کھانا ہمارا، اس میں وجہ کیا ہے؟ تو آپ اکثر جب بات بھی کرتی تھی تو قرآن مقدس کی آیت سے کرتی تھی، سوال بھی کرتی تھی قرآن مقدس کی آیت سے. آپ نے 8واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 160 پڑھی. مایا اس لیے یہ میری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نمایا کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے قرآن مقدس میں، آپ بھی پڑھنا 8واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 160 کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. فرمایا جڑا میرے راہ وچ ایک دن دا میں کم از کم 10 دینا وا، اگر خلوص زیادہ ہوئے تو 700 گنا کر کے عطا فرمانا وا. اللہ اکبر کبیرہ. بڑا مقام، بڑی شان، بڑی آن. اس بعد آپ کو سوال کیتا سفیان ثوری جنہوں حدیث وچ امیر المومنین دا مقام حاصل ہے. میں کہ رابعہ بصری آج کوئی او گل سنا نہ تو کسی عالم کو سنی ہوئے نہ کسی کتاب وچ پڑھی ہوئے. آج او گل سنا نہ کسی عالم کو سنی نہ کسی کتاب وچ پڑھی. اور میں کہ ایک باری مینوں بڑی ضرورت سی، کافی دنوں میں فاقے سن. میں اپنے ہاتھاں نال رسیاں وٹیاں، اور رسیاں ویچ کے آئی. انہیں مینوں 2 درہم دیتے تے میں ایک ہاتھ وچ نہیں پڑے، دوواں وچ ایک ایک درہم پڑیا. ایک ہاتھ وچ 2 درہم اکٹھی پھڑ کے گمراہ نہ ہو جاواں، مال دی محبت دل وچ نہ آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دفعہ کسی بندے نے سوال کی تھی رابعہ بصری تو بڑی عبادت کرنی ہے، ساری رات ذکر و فکر پہ گزارنی ہے، کہ اس واسطے عبادت کرنی ہے کہ تو جنت تینوں مل جائے. جنت دے لالچ وچ عبادت کرنی ہے، دوزخ دے ڈر تو عبادت کرنی ہے.
آپ نے عرض کی تھی مولا تیری بندے رابعہ بصری تیری بارگاہ وچ عرض کر دیے اگر میں جنت دے لالچ وچ تیری عبادت کرنی ہے تے مینوں جنت عطا نہ کریں. عین الفقر وچ روایت موجود تے اگر میں دوزخ تو ڈر کے تیری عبادت کراں تے مینوں دوزخ وچ سٹ دیں. اگر میں صرف تیرے دیدار واسطے تیری عبادت کراں تے اپنے دیدار تو مینوں محروم نہ کریں. اور اے اللہ والیاں دا عقیدہ ہوندا ہے کہ اگر حور و جنت دل میں بسی ہے عبادت ہے کیا یہ تو سودا گری ہے دنیا عقبا تو آری میں نہ ہوں جنتی نہ ناری میں سانو طلب نہ حور و قصور دیدار الہی کرانا ضرور آمین ثم آمین دیدار الہی سانو طلبنا حور و قصور دیدار الہی کرانا. اللہ اکبر کبیرہ بڑا مقام بڑی شان بڑی آن. 7 دن ہو گئے نے افطاری دے وقت کچھ نہیں ہوندا مائی صاحب پانی نال افطاری کر دیاں نے. ایک دن نفس نے کیا کہ مینوں کنی سزا دینی ہے. آپ نے فرمایا جلدی تیری سزا معاف ہونے والی ہے. دروازے دستک ہوئی کوئی افطاری واسطے کھانا لے کر آیا. کھانا رکھیا تے فرمایا میں اندر چراغ نو ذرا جلاواں شام دا وقت ہونے والا ہے. اندر چراغ جلان گئیاں پچھوں بلی آئی انہیں سارے برتن الٹ دیتے تے مزنا کھانا کھا رہی باہر نکلیاں مسکرا پئیاں. بلی نے کچھ نہیں کیا. میں یہ نہیں لگتا ہے یہ کھانا تیرے واسطے ہی آیا سی تے مزے نال کھاندی رہ. وہ کھاندی رہی آپ نے نہیں اٹھایا. اس تو بعد ہن پانی بندہ برتن بھر کے رکھیا افطاری دے واسطے. ہوا دا جھونکا آیا چراغ بجھ گیا. دوبارہ چراغ جلان گئی افطاری دا وقت. پیر دا ٹھڈا لگا برتن بھی ٹوٹ گیا پانی بھی بہ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ شکوہ نہیں کیتا. وہ دی رضا تے راضی. اور ایک طرح اس طرح آیا آپ دی مجلس لگی ہے ایک بندہ آیا انہیں سر تے رومال بندھیا ہویا. آپ نے انہوں پوچھیا کی گل. انہوں نے کہا میرے سر وچ درد. فرمایا تیری کنی عمر؟ عرض کیتا مائی سال 30 سال عمر ہو گئی ہے. فرمایا پہلوں کدی ساری 30 سال کدی بیمار ہیں؟ عرض کیتی نہیں. پہلی دفعہ سر درد ہویا تو فرمایا 30 سال جس مالک نے تینوں تندرستی توانائی دیتی ہے او دے شکرانے دے طور تے تو کدی رومال نہیں بنیا. اج سر درد ہوئی ہے تو مالک دی شکایت واسطے رومال بن لیا. اور بغداد دے وچ سوال کیتا گیا کہ کی مقام ہوندا لوگاں دا. انہاں کہا کہ اسی یہ کرنے جنی دیر تک کوئی چیز نہیں ملتی صبر کرنے ہاں جدوں ملدا شکر کرنے ہاں. فرمایا ایک کام تے بغداد دے کتے بھی کردے نے. ایک کام تے بغداد دے کتے بھی کردے نے. نہیں ملدا صبر کردے نے ملدا شکر کردے نے مالک دے پاؤں بھی چڑھدے نے. فرمایا کہ اللہ والیاں دا حال کی ہوندا سنو ذرا. آپ نے فرمایا کہ جنی دیر تک کوئی چیز نہیں ملتی اسی صبر کرنے ہاں جدوں مل جاندا تے اسی مخلوق خدا تقسیم کرنے ہاں. کیونکہ آقا جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں آقا جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں آقا جو بھی تیرے. اور جس کو چاہیں نوازتے ہیں اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں آقا جو بھی تیرے. جب میں ہوتا ہوں درمیان کے وہ بھی لمحے عظیم ہوتے ہیں وہ بھی لمحے عجیب ہوتے ہیں آقا جو بھی فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر. اللہ اکبر کبیرہ. بڑا مقام بڑی شان. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ
ساری عمر کسی اگے سوال نہیں کیتا، جدوں ملیا ہے تے تقسیم کیتا وے، نہیں ملیا تے صبر کیتا وے۔ ہن آپ دا آخری وقتاں والا 88 سال، 88 سال عمر پائی ہے، اب اشارے محبت 88 سال چلدا رہا، محبت دا دریا 88 سال بہندا رہا۔ تو جدوں اپنا 185 ہجری آئی، مائی صاحبہ بیمار ہو گئیاں، دنیا عیادت کرنا آئی ہے، 88 سال کی عمر ہے۔ تو آپ نے فرمایا لوگو ذرا باہر چلے جاؤ، فرشتیاں دے آن واسطے جگہ خالی کر دیو، فرشتیاں دے آن واسطے جگہ خالی کر دیو۔ دنیا باہر چلی گئی، دوبارہ دروازے کھڑے نے فرمایا کافی دیر تک اپنے مالک دی بارگاہ وچ استغاثہ کر دیا رہیاں نے۔ تو جدوں آواز بند ہوئی اندر آ کے دیکھیا پردہ فرما چکیاں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن پیغام دیتا دنیا والیاں نوں مایا کہ اگر تصوف چاہندے ہو تے عشق الہی دے نال اپنے سینے نوں منور کر لو، کیونکہ یاد رکھنا اے دل جڑا وے اے اللہ تعالیٰ دی تجلیات دا بھی مرکز ہے، اور آقا کریم علیہ السلام دی نورانیت دا بھی مرکز ہے، اور اے ہوئی ایمان تے تقوی دا بھی مرکز۔ تے اے دے وچ دو محبتاں کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں۔ اگر رحمان دی محبت آ جائے تو شیطان دی محبت نکل جاندی ہے، اگر شیطان دی محبت آ جائے تو پھر رحمان دی محبت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، صحیح بخاری شریف دوسری صفحہ 963، حدیث قدسی مشکات صفحہ 197۔ آج اساں ویکھیا فرض پڑھے دنیا گئے، دنیا والے فرض پڑھنے آئے تے قرضہ جڑا دینا اللہ تعالیٰ نو، اصل نفع جڑا وے نوافل دے وچ بھی میری بات نہیں۔ 963 صفحہ پڑھو دوسری جلد بخاری شریف، اللہ تعالیٰ دا فرمان، میرے تے تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی میٹھی میٹھی زبان سرکار فرماندے نے کہ میرے اللہ کریم نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی یتقرب عبدی الی بالنوافل، جدوں میرا بندہ نفلی عبادت دے ذریعے میرا قرب حاصل کردا وے تے میں انہوں محبوب بنا لینا وا، جدوں میں محبوب بنا لینا فکنت سمعہ، تے میں او دے کن بن جانا وا الذی یسمع بہ، اونا دے نال سندا وے۔ اس واسطے مشکات دا صفحہ 546 فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ مسجد نبی شریف دے ممبر شریف تے بیٹھے نے، تے فرماندے نے یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ تو بچ جا، تے ساریہ 3600 میل دور مقام نہامن دے اتے نے، ایتھوں کراچی 900 میل ہے، 1323 کلومیٹر، اس تو 4 گنا زیادہ فاصلہ ہے دنیا والے ہو۔ کوئی ریڈیو نہیں، کوئی ٹی وی نہیں، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی موبائل نہیں، 3600 میل پیغام دیتا، یا ساریت والجبل، اتھے پیغام پہنچا، ساری انہوں نے پہاڑ تو بچ گئے، ادھروں لشکر نے حملہ کرنا سی، اساں ادھروں بچ گئے، اللہ نے سانو فتح دیتی۔ جدوں فتح دا قاصد آیا انہیں آ کے عرض کی یا امیر المومنین، سانو شکست ہو رہی سی لیکن این جمعے دے وقت تہاڈی آواز سنی، فَغَلَبْنَا بِبَرْكَتِ ذَلِكَ الصَّوْتِ، اور اس آواز دے صدقے اللہ نے سانو فتح عطا فرمائی۔ فرمایا کہ میں او دے کن بن جانا وا جنہاں دے نال، خدا دی قسم ہے بخاری شریف حدیث پڑھ لو، اہل سنت و جماعت دا عقیدہ آسمان دیاں بلندیاں نو چھوے گا، سارے فرقے اپنی موت مر جان گے۔ اگلا جملہ اس کریم فرمایا کہ میں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّتِي يَبْصُرُ بِهَا۔ حدیث بخاری جناب منہ منگیا انعام فرمایا، فرماندے نے میں او دیاں اکھاں بن جانا وا جنہاں دے نال ویندا وے۔ اس واسطے اللہ والا جدوں نگاہ اٹھاندا وے لوح محفوظ نو پڑھدا وے، نگاہ جھکاندا وے تخت و سرا تک پہنچ جاندی۔ حضور غوث بہاولق زکریا ملتانی، شاہ رکن عالم نوری رحمت اللہ دے دادا جان حضور بہاولق زکریا ملتانی غوث وقت دے آپ دے کول ایک عورت آئی، عرض کی تھی حضور اللہ نے مینوں بڑا مال دیتا وے، بہت زیادہ میری زمین ہے، بڑا مال ہے، لیکن اولاد کو نہیں، دعا کرو اللہ مینوں بیٹا عطا فرما دے۔ آپ نے اسرا نگاہ کی تھی اکھاں بند کر کے،
فرمایا لوح محفوظ میں تیری قسمت جلاد کوئی نہیں. میں بخاری دی حدیث اس واسطے پڑھی ہے کوئی بدگمانی کر کے اپنے ایمان دی پونجی نو تباہ نہ کر لے. واپس چلیں گے روندیاں جا رہی نے. حضور غوث باول زکریا ملتانی دا 8 سال دا پوتا شاہ رخ نے عالم نوری بچیاں مچ پہ کھیلدا وے. جدو مائی صاحب نے روندیاں ویکھے عرض کیتی امی جان رو رہی وا. عرض کیتی شہزادے تیرے دادا جان کول آئی سا اولاد واسطے دعا کران. فرمایا انہوں نے کی کیا وے؟ انہوں نے فرمایا کہ لوح محفوظ تے تیری قسمت وچ اولاد کوئی نہیں. فرمایا کہ جواب میں دس دینا وا واپس جاؤ لیکن میرا نا نہ لیا جے. واپس جاؤ میرے دادا جان دے کول جا کے عرض کرو کہ اگر میری قسمت وچ اولاد ہوندی میں تواڈے کول کی لے لوندی او تے گھر بیٹھی مل جاندی. جدو واپس گئیاں گل کیتی آپ مسکرا پے. فرمایا عمر چھوٹی ہے گلاں بڑیاں وڈیاں پیا کردا ہوئے. فرمایا اچھا کل آیا جے. ساری رات اللہ دی عبادت کیتی شب بیداری کیتی صبح آئیاں. فرمایا جاؤ تانوں ایک بیٹا دیتا 2 دیتا 3 4 5 6 7 اور اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے. اور وہ بھی لوگ نے جنہوں اے اکھاں دے نال بھی نظر نہیں آوندا تے لیکن اللہ والے نگاہاں بند کر کے بھی لوح محفوظ نو پڑھ لیندے نے. کیونکہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اس بعد اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں او دے ہاتھ بن جانا وا. میں او دے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. یہ مونس کی ضمیر اللہ تھی کیونکہ ہاتھ جو ہے یہ اردو میں مذکر ہے انگلش میں مذکر ہے لیکن عربی میں مونس ہے. اس لیے اللہ کی مونس کی ضمیر آئی. فرماتے ہیں میں وہ ہاتھ بن جانا وا جنہ دے نال پھڑدا ہے. اس واسطے اللہ والے دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا جاندا وے بیڑا پار ہو جاندا وے. اجے حدیث چلی ہے بہاری دی میں باری جراح التی یمشی بہا. میں انہاں دے قدم بن جانا جنہ دے نال چلدے نے تے جدھر قدم رکھدے نے ادھر ہی بیڑا پار ہو جاندا وے. آخری جملہ بڑا کریم اللہ تعالیٰ فرماندے نے ما ان سالنی جو میرے کو سوال کرن لاؤتینہ اسے ویلے تک لام تاکید ہے. جی انگلش وچ سلٹن لے آندا شور لے آندا ہے عربی وچ لام تاکید ہے فرماندا ہے کہ جو میں نے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ جو بھی سوال کرنا میں اسے ویلے عطا کر دینا. اب اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے پاؤں سے پاک ہے کان سے پاک ہے آنکھ سے پاک ہے. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے کانوں میں میری طاقت آ جاتی ہے اس کی آنکھوں میں میری طاقت آتی ہے اس کے ہاتھوں میں میری طاقت آ جاتی ہے اس کے پاؤں میں میری طاقت آتی ہے اور پھر جو مجھ سے مانگتا میں عطا کر دیتا ہوں. یہ تو اللہ کے ولیوں کا مقام ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے ذرا شفا و سقام کے اوپر. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من زار قبری واجبت لہ شفاعتی. جس نے ایمان کے ساتھ منافقت کے ساتھ نہیں جس نے ایمان کے ساتھ میری قبر انور کی زیارت کر لی اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو گئی اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہوگی. اور یہی سرکار کا فرمان ہے کہ من حج فلم یزرنی فقط جفانی. جس نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کو نہ آیا فقط جفانی اس نے میرے اوپر ظلم کیا. یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے کہ ان کی قبر انور کی زیارت کرنے والے پر جو ایمان سے کرتا ہے اس کے سرکار کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے. تو یہ شفاعت کرنے والے محبوب اللہ سے اجازت لے کر جس ہستی کی قبر کی زیارت کرتے ہیں ان کی شان کا کیا ہے. اپنے ایمان سے بتانا کہ اتنی عظیم عظمتوں کے مالک اتنی عظیم شان والے محبوب کبریا
کہ جو ایمان کے ساتھ قبر انور کی زیارت کر لے اس پر شفاعت واجب، وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے جس ہستی کی قبر کی زیارت کو جائیں، اس کی شان کا کیا کہنا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور اپنی امی جان جناب سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات ملکہ کائنات سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر کی زیارت کی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں تھنٹک ہے۔ تو یہ محبوب کبریا جیسی ہستی اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے جس سیدہ آمنہ سلام علیہا کی قبر انور کی زیارت کو جائے، ان کی شان کا کیا لوں گا۔ یہی ہوگا کہ واہ رتبہ تیرا سیدہ آمنہ، واہ رتبہ تیرا سیدہ آمنہ، نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ، واہ تیرا سید نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ، سارے نبیوں کا سلطان و سردار ہے جی، سارے نبیوں کا سلطان و سردار ہے آپ کا لاڈلہ سیدہ آمنہ، واہ سیدہ آمنہ نور ہے آپ کا، سب فرشتوں کی جھکتی جبیں ہے جہاں، وہ ہے حجرہ تیرا سیدہ آمنہ۔ میری بات نہیں ہے، فیوز الرحمان پڑھیں، صفحہ 27 پڑھیں۔ حضور شاہ ولی اللہ محسن دہلوی فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم کی ولادت والے دن مکہ المکرمہ گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہاں انوار رحمت اور انوار ملائکہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہیں، آپ کے اوپر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، آپ کے ولادت کے واقعات بیان کر رہے ہیں، آپ کے معجزات کو بیان کر رہے ہیں، انوار رحمت انوار ملائکہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ سب فرشتوں کی جھکتی جبیں ہے جہاں، وہ ہے حجرہ تیرا سیدہ آمنہ، واہ سیدہ آمنہ نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ، واہ اللہ اکبر۔ ہاتھ اٹھا کے ذرا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا غوث اعظم۔ تو سامعین شام وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا، میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی شان میں آج خطاب کر رہا تھا۔ جو آیا مقصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کو پڑھنا جا کر، یہ آخری پارہ ہے، سورہ والشمس کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ سبحانہ نے بڑے بہترین انداز میں اپنے دوست کی عظمت کا بیان کیا ہے، اپنے محبوب کی غلاموں کی شان کو بیان کیا ہے۔ قد افلح من زکاہا، certainly he prospers who purifies it، یقیناً وہ کامیاب و کامران ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے دل کو پاک کر لیا۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 8 قسمیں کھائی ہیں، 8 قسمیں کھا کر پھر ولیوں کی شان کا ذکر کیا ہے۔ ما والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ 8 قسمیں کھائی ہیں، فرمایا مجھے سورج کی قسم،
اور اس کی روشنی کی قسم، مجھے چاند کی قسم، مجھے دن کی قسم جب اس کی روشنی پھیل جائے، مجھے رات کی قسم جب اس کا اندھیرا چھا جائے، مجھے آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، مجھے زمین کی قسم جو کچھ ہے اس میں قسم، مجھے نفس کی قسم اور جو کچھ میں رکھا ہے اس کی قسم۔ 8 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، وہ بندہ کامیاب و کامران ہو گیا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک اور صاف کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، یہ نورانیت مصطفیٰ کا مرکز ہے، اور یہ ایمان اور تقوی کا مرکز ہے، اور اس دل میں 2 محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر شیطان کی محبت ڈالو گے تو رحمان کی محبت نہیں ہوگی اس میں، اگر رحمان کی محبت ہوگی تو پھر شیطان کی محبت نہیں ہوگی اس میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ 11واں پارہ سورہ توبہ کے نمبر 119 ہے، اور حکم بھی صرف سرکار کے غلاموں کو ہے، صاحب ایمان کو۔ جب اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو حکم دیتا ہے تو ہمارا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ جب سرکار کے دیوانوں کو، عشق نبی کے پروانوں کو حکم ہوتا ہے تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ او believers, be careful of Allah and be peace with Him and be with the true ones۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور ولیوں کے قدموں میں پہنچ جاؤ۔ یہ بات بڑی عجیب نہیں کہ ایمان کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، تقوی کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، اور پھر حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ and be with the true ones، سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ یہ اس میں 2 نقطے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جائے گا وہ جو ایمان والا اور تقوی والا ہے، بے ایمان تو ویسے دور بھاگے گا ان سے۔ اور دوسرا نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ایمان کا خزانہ دے دیا، تقوی کا خزانہ دے دیا، اگر اس کی حفاظت چاہتے ہو تو ولیوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اس کی تفسیر ملتی ہے 23ویں پارے میں، سورہ سواد کی آیت نمبر 82 ہے۔ شیطان اتنا لعنتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے چیلنج کیا ہے، کہتا ہے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، یا اللہ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ یہ 82 نمبر آیت ہے۔ اگر 83 نمبر آیت میں کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ تیرے ولیوں پہ میرا زور نہیں چلے گا۔ میں تو کہتا ہوں نجدیو اب سیدھے طرف آ جاؤ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی بارگاہ میں۔ میں کہ شیطان بھی کہتا ہے کہ ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا اگر تم نے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، میری بات نہیں ہے۔ 12واں پارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 5، ان الشیطان للانسان عدو مبین، surely devil is open enemy of the human beings۔ یہ نسل انسانی کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہ سونا چاندی نہیں لوٹتا، یہ مال مواشی نہیں لوٹتا، یہ ڈالر اور روپے نہیں لوٹتا، یہ ایمان اور تقوی لوٹتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے تقوی اور ایمان کا خزانہ تمہیں دے دیا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے تو جن کے دل صاف ہے نا، جنہوں نے دل کو پاک کیا ہے، ان کی بارگاہ میں آ جاؤ، ان کے قدموں میں آ جاؤ، کیونکہ ولی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اس کے عشق میں مستغرق ہو کر، اور جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ تو آج یہ عہد کرنا ہے یا الہی، جو زندگی گناہوں میں گزر گئی، سرکار کی عظمت کا صدقہ معافی عطا فرما۔ رام آج عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنے دل کو پاک صاف رکھیں گے، اس میں شیطان کی محبت نہیں آنے دیں گے۔ وعدہ ہے بھائی؟ نہیں مردوں والا وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کر، یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ استقامت کی دولت عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔